السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب کا قتل اور قرآن مجید کا جمع ہونا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی مسلمہ کذاب کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کی۔ حق تعالیٰ شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائے اور مسلمہ قتل ہوا۔ لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرت کرتے ہو جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، جن کا قصہ باب قصہ 8 پر آ رہا ہے، بلایا۔ زید رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانشمند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں ہے، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وحی کے لکھنے پر معمور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک کی جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کرو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو، تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سیال تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے میرا بھی اسی جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے بعد جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ فائدہ: اس قصہ میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تھی انہی سے جمع کرتے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا اس لیے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ تو اس طرح سے یہ قرآن کی ترتیب دی گئی ہے، قرآن جمع کیا گیا، چونکہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگوں کے پاس وہ قرآن کا ٹکڑا ٹکڑا تھا، اس کو ایک جمع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ترتیب دیا گیا اور ایک قرآن کو پھر شکل دی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی طرح
وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جذبہ دے کے ہر وہ کام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہی اصل مقصد ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی ہے کیا؟ ایک پانی کا بلبلہ، آ جائیں گے چلے جائیں گے، اور جانا بھی ہے، اس میں تو دو رائے ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔